حضرت امام ادبی. اب سن لیں امام ادبی کون ہے. اسماء و رجال کی کتاب پڑھیں تو پتہ چلے نام اہل حدیث ہے، پڑھتے کچھ نہیں ہے، پڑھتے صرف اپنے مولانا کی کتاب. امام ادبی حضرت امام شافعی کے استاد ہے. اگر امام ادبی مشرک تو امام شافعی مشرک. امام ادبی کہتے ہیں میں رسول اللہ کے روضے پر حاضر تھا، ایک عربی آیا اور اللہ کے رسول کے روضے کی جالیوں سے لپٹ گیا، سرکار کی قبر سے لپٹ گیا. اس وقت جالی نہیں تھی، قبر سے لپٹ گیا اور کہا یا رسول اللہ آپ کا رب کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. یہی آیت پڑھی. اللہ کے نبی میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، میں آپ سے معافی کا خواستگار ہوں، میں آپ سے معافی طلب کرنے آیا ہوں. حضرت ادبی کہتے وہ خوب روتا رہا، خوب روتا رہا. اس نے 4 اشعار کہے رسول کی شان میں، پھر وہ چلا گیا روتے ہوئے. حضرت امام ادبی کہتے مجھے نیند کا غلبہ آیا، میں سو گیا، میں نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا ادبی جاؤ اس کو بشارت دے دو کہ اس کو بخش دیا گیا ہے. یہ بھی واقعہ ہے. مگر یہ اپنے آپ کو غیر مقلد کہنے والے کتابوں میں نظر نہیں ہے اور دعوے کیا ہے سنیے. اب توصیف الرحمان صاحب کا ذرا یہ دعویٰ سن لیں آپ. مولویوں نے کئی حکایتیں بدویوں کی مشہور کر رکھی ہے. میں ایک مولوی کی کیسٹ سن رہا، وہ کہتا ایک بدو تھا، عربی تھا، وہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ آیا، یہی آیت پڑھی اور پھر کہا اللہ کے نبی میں بڑا گناہگار ہوں، مجھ سے بڑی خطائیں ہوئی ہیں، میرے لیے اللہ سے معافی مانگو، ہم نے یہ قرآن کی آیت پڑھی ہے، اس سے یہی مطلب نکلتا ہے. یہ کہہ کر وہ بدو چلا گیا. ایک صوفی صاحب کہتے ہیں میں قبر پہ مراقبہ کر کے بیٹھا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اللہ کے نبی نے مجھ سے کلام کیا کہ بھاگو اس عربی کو پکڑو، اس بدو کو پکڑو اور اس سے کہو کہ رسول نے تیرے لیے معافی مانگی اور اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. یہ بنائی ہوئی من گھڑت جھوٹی روایت ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ مولویوں کی زبان پر اپنے پیٹ کے دھندے چلانے کے لیے ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر پہ آنے والوں کے حالات کو جانتے ہوتے، ان کی باتیں سنتے ہوتے، ان کے جھگڑوں کا فیصلہ کرتے ہوتے، ان کے لیے درخواستیں اللہ کے دربار میں پیش کرتے، سن سکتے، حالات دنیا کو جانتے، تو جب علی اور عائشہ کی جنگ ہونے لگی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے دلوں میں آ کر دونوں کی صلح کیوں نہیں کروا دی؟ اس کا جواب میں بعد میں دوں گا، بعد والے کا. بہرحال پہلے اتنا سن لیا آپ نے. یہ واقعہ من گھڑت ہے. مولویوں نے پیٹ کے دھندے کے لیے یہ جھوٹی حدیث من گھڑت گڑھ لی ہے. ٹھیک ہے بھائی، پیٹ کے دھندے کے لیے تو مولویوں نے گڑھی، شاید آپ نے بھی سعودیہ کو خوش کرنے کے لیے پیٹ کے دھندے کے لیے اس روایت کا انکار کر دیا ہے. دھندا تو آپ کا معلوم ہو رہا ہے بھائی. اگر ہمارا پیٹ کا دھندا ہوتا تو ہم کتاب لے کے نہیں بتاتے. تو بغیر کتاب کی اپنے مطلب گھر کی پراپرٹی دین کو سمجھ کے جس چاہے روایت کو چاہے ضعیف بول دے، جس روایت کو چاہے موضوع بول دے، جس روایت کو چاہے من گھڑت بول دے. تمہارے گھر کا دین ہے، جس کو چاہو تم بول دو. تم خود محدث ہو، تم خود مجتہد ہو. نہ تم امام مانتے ہو، نہ حدیث مانتے ہو، نہ رسول کا قول مانتے ہو. تم مانتے کچھ نہیں ہو، تم اپنی طبیعت مانتے ہو. چلیے اب آئینہ دکھاتا ہوں. میں نے کہا نا کہ غیر مقلد جاہل فرقے کا نام ہے. یہ میرے پورے تقریروں میں یہی موضوع رہتا ہے اور میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ عوام کے ذہن میں اچھی طرح بٹھا دوں. اور آپ خدا کی قسم یہ بٹھا لیجئے، ان کے جھبے سے، ان کے قال رسول اللہ کا وہ حلقوں سے نکالتے نا قال، اس کو دیکھ کر کبھی مروب مت ہو کہ بڑے علم کے جاننے والے ہیں. ارے بھائی ہم اجمی، ہماری عربی اجمی صحیح ضرور، مگر تمہارا عربی لہجہ جو ہے نا جاہلانہ لہجہ، بدوی لہجہ اپنے پاس رکھو اور یہ جھوٹ بولنا بند کرو. ان کو خود اپنے گھر کی خبر نہیں معلوم. ان کے بہت بڑے علامہ ابن کثیر، ابن تیمیہ کے شاگرد، اور تفسیر قرآن میں یہ سب سے معتبر تفسیر ابن کثیر کی تفسیر کو مانتے ہیں. آئیے اس واقعے کو ابن کثیر نہیں لکھا ہے، لیجئے، اور چھپی بھی سعودیہ سے ہے. بغل میں سعودیہ میں بیٹھے ان کو خود نہ تفسیر پہ نظر ہے نہ حدیث پہ نظر ہے. سعودیہ سے چھپی ہے قرآن عظیم کی تفسیر، تفسیر ابن کثیر. اس میں ابن کثیر نے اسی آیت کی تفسیر میں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ اسی آیت کی تفسیر میں لکھا وَقَدْ ذَكَرَ جَمَاعَتِهِ مِنْهُمْ الشیخ ابو منصور صباغ فی کتابہ، سند کے ساتھ کہتے تحقیق کے ساتھ، وقد تحقیق کے ساتھ ذکر ذکر کیا جماعتہ منہم الشیخ، ایک کثیر جماعت نے جن میں شیخ ابو منصور صباغ بھی ہے.
اور پھر وہ پوری روایت لکھی اور اس کے بعد وہ پوری روایت لکھے قالا کنتو جلسن عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجاء عربی فقال السلام علیک یا رسول اللہ سمعت اللہ یقول ولو انهم ظلموا انفسهم جاؤ فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما وقد جئتک مستغفرا لذنبی مشفعا بک الی ربی. وہ پوری روایت انہوں نے وہی بیان کی. اور جو میں ابھی اس کا ترجمہ سنا چکا ہوں کہ ایک عربی آیا اور اس نے کی، یہ ابن کثیر نے خود لکھا. اب آئیے ذرا حوالے سنے کہ اس واقعے کو کتنے ائمہ نے لکھا، اور توصیف الرحمان نے صاف کہہ دیا کہ یہ من گھڑت روایات ہے. اب ذرا حوالے آپ گنے، کتابوں کا بتانے کی ذمہ داری میری، اور اس کے صفحات اور اس کی جلد نمبر میں بتاتا ہوں، گنتے جائیں کتنے حوالے ہیں. اس حدیث کو سب سے پہلے میں نے بتایا کس نے لکھا، تفسیر مدارک میں امام نصفی نے جلد نمبر 1 صفحہ 234 پر، ابن کثیر نے تفسیر قرآن کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ 461 سورہ نساء آیت 64 کی تفسیر میں، ابن کثیر کے علاوہ امام بہقی نے شعائب الایمان کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ 95 حدیث نمبر 7187، امام ابن قدامہ حنبلی نے المغنیوں کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ 557، امام قرطبی نے الجامع الاحکام القرآن، یہ قرآن کی تفسیر جس کو سعودیہ نہیں چھاپا ہے، جلد نمبر 5 صفحہ 265، حضرت امام صالح سبل الہدی والرشاد جلد نمبر 12 صفحہ 380، امام سمحودی نے وفاء الوفا جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1361، امام عز بن جامع ہدایت السالکین سالک کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1383، امام قاضی ایاز نے الشفا کتاب الشفا کے اندر صفحہ نمبر 41 جلد نمبر 2، امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر جلالین جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، مولیوں کو پڑھائی جاتی ہے، کورس میں داخل ہے تفسیر جلالین، امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر جلالین صفحہ 80 پر اسی آیت کی تفسیر میں، امام ابن نجار نے الدرار السمینہ صفحہ 224، امام شہاب الدین خفاجی نے نسیم الریاض شرح شفاء قاضی ایاز جلد نمبر 3 صفحہ 398، امام ابن عساکر نے التحاف الزائر صفحہ نمبر 170، امام قسطلانی نے المحیب اللدنیا کے اندر، امام نووی نے الاذکار کے اندر، اور ایک آخری کتاب یہ جو ہاتھ میں اس وقت موجود ہے، آپ کو اس کا اسکین پیج میں سامنے مانیٹر پہ دکھا رہا ہوں، مصباح الظلام کس کی لکھی ہوئی ہے، حضرت امام علامہ امام محمد بن موسیٰ المراقشی جن کی ولادت پیدائش 606 ہجری، ان کا وصال ان کا انتقال 683 ہجری، پوری اسی حدیث پر انہوں نے سند کے اوپر کتاب لکھ دی ہے پوری. اس میں وہ تمام اسانید وہ تمام سندوں کا ذکر کر دیا اور اس پر پوری بحث ڈال دی اس میں کہ یہ حدیث صحیح ہے اپنے اسناد کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، اور اس کی سندیں کن کن لوگوں سے آئی ہے، کتنی اس کی اسناد ہے، اس اسناد کے تعلق سے پوری ایک کتاب ہی مصباح الظلام لکھ دی. کتنی کتابوں کے حوالے دیا ہے معلوم ہے؟ گنے آپ نے؟ گنا گیا کسی نے؟ جی کتنے حوالے دیا؟ 16. ایک حدیث کے بارے میں صرف 16 کتابوں کے، اور بھی یہ تلاش کریں تو میرے پاس جتنا ہے میں نے اپنا سرمایہ بیان کیا، علماء کا نہیں کیا ہے. بولنا چھوڑ دو، بریلوی جاہل ہوتے ہیں، تم جاہل ہوتے ہو، تم کو خود نہیں پتا ہوتا کس کتاب میں کون سی حدیث ہے، تم کو صرف رفعین کی حدیث معلوم ہے، بس اس سے زیادہ نہیں